لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان کیا شان ہے حق میں
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 6 اگست عیسوی 2010 ہم یہاں مسجد اقصی رنگ روڈ پر جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ یہاں کے احباب کی پراخلاص دعوت پر یہ حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ مبارک ایام چل رہے ہیں، بابرکت راتیں چل رہی ہے، اور جیسا کہ ہم بارہا علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ رجب ہی سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کی گویا تکمیل رمضان پر ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں رمضان میں اترتی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ، محبوب سبحانی، جن کا چہرہ نورانی، چال مستانی، سینے میں آیات قرآنی، جو ولیوں کے ولی اور سردار الاولیاء ہے، آپ اپنی ایک کتاب بنیت الطالبین جو حضرت کی خاص کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت نے توحید پر اتنا وزن دیا ہے
اور وحدانیت پر اتنی دلیلیں بھی ہیں کہ اس کو ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کتنے موحد تھے. بنیت الطالبین میں پیران پیر رحمۃ اللہ شعبان کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ شعبان یہ 5 حروف سے بنا ہے. 5 حروف: شین، عین، با، الف اور نون. یہ 5 حروف ہیں لفظ شعبان کے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 500 حروف اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ ہر حرف ایک نعمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ نعمت اللہ شعبان کی برکت سے اپنے بندوں کو دیتے ہیں. افسوس اس پر ہے کہ مبارک مہینے ہمارے سروں سے نکل جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شین یہ شرف اور بزرگ سے اکثر لوگوں کا تجربہ ہے کہ رجب اور شعبان شروع ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اعمال کرنے کا شوق بڑھتا ہے، مسجد سے کنیکشن بڑھنے لگتا ہے. عین یا علو برتری سے ہے، یعنی عزت سے. ظاہر بات ہے انسان جب اعمال اچھے کرے گا تو آسمان سے اس کے لیے عزتیں ملتی جاتی ہیں. ہمارے مشاہد لکھتے ہیں کہ اعمال کی تاثیر اس میں کبھی رد و بدل کوئی چیز نہیں ہوتا. جو اس کی تاثیر ہے کہ اعمال اچھے کرے گا عزت ملے گی، کوئی زنا کرے عزت مل جائے، شراب پیے اس کی عزت بڑھ جائے، جوا کھیلے عزت بڑھ جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ وہ کام ہے، زنا ہے، شراب ہے، بدنگاہی ہے، جوا ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے، فریب ہے، یہ سارے کام ایسے ہیں جو انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے والے ہیں. اس کی روزی کی برکت اور عمر کی برکت کو گھٹانے والے کام ہیں. اعمال اچھے ہیں، اللہ اس کو عزت دے گا قدرتی طور پر، لوگوں سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. علماء لکھتے ہیں کہ عزت آسمان والا تقسیم کرتا ہے، اس کا دار و مدار ہے اعمال صالحہ. رہی چیزوں کی تاثیر، بھائی زہر کھانا ظاہر بات مہلک ہے، آدمی مر جاتا ہے، لیکن اللہ نے زہر کی تاثیر کو اپنے قبضے میں رکھا. اللہ نہ چاہے تو زہر کھا لے پھر بھی موت نہیں آئے. یہ ہمارا تجربہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عین یہ علو سے ہے، بلندی سے ہے، یعنی اللہ عزت دیتے ہیں. بات یہ بر نیکی اور بھلائی سے ہے. الف الفت و محبت سے. اس نے 15ویں شعبان میں دیکھا کہ اکثر ایسے لوگ جو کبھی ملتے نہیں لیکن شعبان کی برکت سے انہیں آپس میں میل جول ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. علماء نے لکھا کہ ایسے لوگ جو قطع تعلق کرتے ہیں، آپس میں میل جول نہیں رکھتے، 15ویں شعبان کی بڑی رات میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. توحید-سنت.com یہ اس لیے کہا کہ ابھی اور لیلۃ القدر آ رہی ہے، رمضان کی مبارک راتیں آتی ہیں. ابھی بھی کسی نے غفلت کی ہے تو موقع ہے، ابھی بھی میل جول کر لے، کم سے کم کلام کا تعلق کر لے تاکہ اللہ کے دفتر میں مذکور لوگوں میں اس کا نام آ جائے. الف الفت و محبت اور نور یہ نور سے ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اعمال کی برکت سے اعمال کا نور اللہ بندوں کے چہروں پر سجاتا ہے.
چنانچہ جن کو آنکھیں ہیں حقیقت میں ملی ہوئی وہ اعمال کا نور مومن کے چہرے پر دیکھتے ہیں. مجھے کئی ایسے لوگ ملے کہ مولانا الحمدللہ بڑے بازار میں چاہے ان کا لباس اسلامی نہ ہو چہرہ اسلامی نہ ہو لیکن الحمدللہ ایمان کی نورانیت چہرے پر دیکھ کر میں تمیز کر سکتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے. یہ ہے عمل کی تاثیر اس کی برکت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شعبان کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کو یہ 5 نعمتیں شعبان میں دیتے ہیں. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی. دونوں جان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے متعلق فرماتے شعبان دونوں جان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مقام میں دیا ہے آپ چاند کی طرف انگلیں اٹھا دے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پتھروں سے چل کے گزر جائے پتھر سلام کرنے لگے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے لے تو وہ کلمہ پڑھنے لگے. سوچنا مسلمانوں بے جان کنکریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی وحدت کی گواہی دیتی ہے. بے جان کنکریاں نبی کے ہاتھ میں آتی ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اور وہ بھی کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ. سب مل کر ایک مرتبہ پڑھیں لا الہ وأشهد أنك محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سوچنا مسلمانوں بے جان کنکریاں نبی کی صحبت میں آتی ہے تو وہ گواہی دیتی ہے. رب العالمین کے سوا کوئی سجدے کے قابل نہیں. وہی مالک ہے پیدا کرنے والا روزی اولاد دینے والا. یہ سب اسی کے سامنے جتنا چاہیے اس کے علاوہ کہیں اور جھکتا ہے کوئی وفاداری نہیں ہے رب کے ساتھ. بے جان کنکریاں نبی کی صحبت میں آ کر اللہ کی وحدت کی گواہی دیتی ہے. ہم جاندار ہونے کے باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود نہ جانے پر کہاں دکھ رہا ہے. بے جان کنکریاں نبی کی صحبت میں آ کر گواہی دیتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. ادھر شب معراج میں نہانے کے مقام میں چلے گئے بیت المقدس اور ساتوں آسمان جنت جہنم کی سیر ہو رہی ہے. بیت معمور پر بھی حاضر ہوتی ہے. سدرۃ المنتہا علماء لکھتے ہیں سدرا اصل میں بیری کے درخت ہو کہتے ہیں. ایک مقام وہ ہے جہاں بیری کا درخت ہے سدرا کہتے ہیں وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی. علماء لکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
علیہ السلام کیا کرتے ہیں جاتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ ایک مقام ایسا تھا جہاں جا کر جبرائیل ٹھہر گئے. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا جبرائیل تم نے حامی کے گھر سے یہاں تک ساتھ کیا اور اب اصل معراج شروع ہوتی ہے. یہ تو سفر تھا. اب اصل معراج شروع ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ سے بات چیت کرنی ہے. اور اب ٹھہر گئے اللہ اللہ. علماء لکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے سارے فرض جل جائیں. علماء لکھتے ہیں کہ مسلمان کو خوش ہونا چاہیے اور اس امت کو فخر کرنا چاہیے کہ ایسا نبی دیا ہے کہ جس نبی کے ساتھ فرشتوں کا سردار, نوریوں کا سردار جبرائیل ہے, لیکن جبرائیل اس مقام پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ اب ایک قدم آگے بڑھاؤں میرے فرض جل جائیں گے. علماء لکھتے ہیں جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے بچوں کے سردار کی ابتدا ہوتی ہے. اب معراج شروع ہو رہی ہے. وہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا, شعبان کے تعلق سے فرماتے ہیں شعبان شہر, شعبان میرا مہینہ. علماء لکھتے ہیں کیا مطلب؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ تمام نبیوں پر اللہ کے نبی تعصب کو جو فضیلت حاصل ہے شعبان کو تمام مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے. اب ذرا ہم اپنے اعمال پر نظر کریں کہ ہم نے شعبان کی کیا کرنا. اگر کوتاہی ہوئی ہے تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر سچے دل سے توبہ کریں. جو کچھ باقی ہے اس کی قدر کی فکر کریں. علماء لکھتے ہیں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اور وہ بھی شعبان سے نہیں رجب سے پہلے کام سے دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ بہت سی مسجدوں میں تو دعائیں لکھتی ہے اور میں نے بعض دکانوں پر دیکھا تو وہاں بھی پرچے لگے دعا کہ ہر وقت مولوی کی نگاہ اس دعا پر رہے اور اللہ سے برکت کا سوال کرتا ہے. حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ تو ہمارے برکت میں ہمارے رجب میں بھی برکت دے دیں. تو رجب تو گزر گیا. اب اگر اس وقت دعا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی تو ابھی یہ موقع ہے اللہ کی یہ دعا کرے کہ اللہ رجب میں تو ہم غفلت میں تھے لیکن اب شعبان میں آنکھ کھلی تو اب اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دفتر میں رجب کو بھی برکت والا بنا دے. تو بھائی اللہ اس پر قادر ہے نہیں, اللہ قدرت رکھتے ہیں. اور شعبان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تو ہمارے شعبان کو برکت والا بنا. ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, آپ علیہ السلام اتنے اعلیٰ معیار پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جتنے خزانے ہم نے خزانے ملے اس کے خزانوں کی بات وقت نہیں ہے لیکن اشارتاً ایک بات کہتا چلوں کیونکہ برسات کا موسم ہے اور ابھی اس کا تعلق بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب برسات ہوتی ہے بادل چھا جاتے ہیں تو بجلی کی کون آتی ہے, یعنی بجلی گرجتی ہے, دھماکے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ابھی کہیں بادل کا ٹکڑا گر جائے گا. ایک حکمت اللہ کے خزانوں کی. میں اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کیوں اتنی آواز کرتا ہوگا, کیوں اتنے بادل آواز کرتے ہیں. اچھا, صحابہ کرام کا معمول کہ جب بادل چھا جاتے اور بجلی کی کرج شروع ہوتی تو صحابہ کرام دوڑتے مسجدوں میں چلے جاتے تھے, اللہ کی یاد میں لگ جاتے تھے یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادل اللہ کا عذاب لے کر آیا ہو. اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے. ہمارے یہاں بادل چھاتے ہیں, برسات ہوتی ہے تو ہمارے گناہ بڑھتے ہیں. بجائے توبہ استغفار کے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر مہنگی تصویریں اور فلمیں دیکھتے ہیں اور
موسم کا مزہ لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کھول کر کہوں تو ساپوتارا، ماؤنٹ آبو، یہ عیاشی کے جو اڈے ہیں ان اڈوں کا انتخاب برسات کے دنوں میں اور بدلی کے دنوں میں کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط تو آپ میری بات مجھے واپس کر دیں۔ عام طور پر دیکھا کہ ایک بار مجھے سنا رہے تھے کہ ہم لوگ ساپوتارا ہیں اور 2 شہروں کا نام لیا، میں نام نہیں لیتا، 2 شہروں کا نام لیا اور یہ کہا کہ وہاں سے بھی 80 ساتھی لگژری بس لے کر آئے ہیں اور یہاں سے بھی 80 ساتھی لگژری بس لے کر آئے ہیں۔ تو عیاشی کے اڈے ہیں، جو لوگ شریعت کے دائرے میں جاتے ہیں ان کو تو کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ میں نے بھی پیغام پورے میں کہا تھا کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کو شریعت کے دائرے میں ایسی گھومنے کی جگہوں پر لے جائیں، شریعت کے دائرے میں۔ جیسے سورت میں کہنے کی ضرورت نہیں، سورت میں تو عام ماحول ہے، سورت میں تو روکنے کی ضرورت ہے، شریعت کے دائرے میں اجازت ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ کرنے کی نیتیں لے کر جاتے ہیں، میں نے جو ساتھیوں نے بتلایا کہ باقاعدہ ڈی جے سسٹم گاڑیوں میں رہتا ہے، بڑے بڑے اسپیکر لگے رہتے ہیں، اور وہاں جا کے پورے پہاڑی نیچے اتر گئے تو شراب کے بار ہیں، وہاں سے شراب خرید کر لاتے پیتے ہیں، پھر ڈانس کرتے ہیں، نمازیں بھی جا رہی ہیں، بعض لوگ وہاں جا کے خطہ بھی کھیلتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں۔ ایک اشارہ کر رہا تھا خزانے کا، علماء نے حکمت لکھی کہ یہ بادل کی جو ضرورت ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ مواہب الرحمان بہت پرانی ایک تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس میں لکھا ہے کہ جنگل میں زہریلے سانپ ہوتے ہیں، اگر یہ سانپ نہ مرے تو یہ سانپ ان کی پیداوار اتنی ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جائے، انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ جب یہ بجلی کی کڑک ہوتی ہے اور بادل کی آواز آتی ہے تو جتنی زور سے آواز آتی ہے اتنے زہریلے سانپ مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت کہتا ہوں، اس پر بھی میں کہتا ہوں کہ جو مالک غیر سے ہماری حفاظت کا انتظام کر رہا ہے اور عین اسی وقت گناہ کر کے ہم اس مالک کو ناراض کر رہے ہیں۔ دوسری حکمت لکھی کہ سمندر میں سیٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سیٹی ہوتی ہیں، لکھتے ہیں جب یہ بادل کی گرج ہوتی ہے اور دھماکہ زور سے ہوتا ہے تو وہ سیٹی اپنا منہ کھولتی ہے، اور جیسے منہ کھولا پانی کا ایک قطرہ اندر جاتا ہے اور یہی پانی کا قطرہ ہیرا اور موتی بن کر باہر آتا ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوچو ذرا موسم کے اعتبار سے کہ عین اسی وقت جب کہ اللہ انسان کی حفاظت کا بھی انتظام کر رہا ہے، انسان کی روزی کا بھی انتظام کر رہا ہے، اور عین اسی وقت انسان اللہ کو ناراض کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے۔ خیر یہ کر رہا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں میں اللہ نے کائنات کے سارے خزانوں کی چابیاں رکھی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ جب سارے خزانوں کی چابیاں قدموں میں آ گئی، سارا نظام ہی آپ کے لیے ہے تو اب برکت کے سوال کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ برکت کا سوال امت کو سکھانے کے لیے ہے کہ اے لوگوں، میرے قدموں میں کائنات کے خزانے ہیں، اس کی چابیاں ہیں، پھر بھی میں اللہ سے برکت کا سوال کرتا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہیں قدم قدم پر برکت کے سوال کی کتنی ضرورت ہے۔ تب برکت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے باطنی برکت، یعنی دل کا سکون، اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اور ایک ہے ظاہری برکت۔ ظاہری برکت کی اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی جمعہ میں آیا جیب میں 100 روپئے سے، اور نماز پڑھ کے باہر نکلا جیب میں ہر سالہ سے 500 روپئے سے۔ آپ کو تعجب ہوتا ہوگا، الحمدللہ کتاب کی بات نہیں کرتا، اگر میں یوں کہوں کہ تجربے کی بات کرتا ہوں تو اس کی کوئی مبالغہ نہیں۔ اور ایسے بے شمار واقعات میرے سامنے ہیں، ایک نہیں بے شمار۔
بات چیت کرے تاکہ سے کہ مولانا نے ایسی دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کر لی تو 500 ہو گئے. بھائی اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے. کبھی چاچی آتے ہیں مولانا دعا کرو. بھائی کیا دعا کریں؟ تو مولانا تھوڑے سے کیا ہوگا؟ دعا کرو اللہ سب پر پھاڑ کے دے دے. تو بھائی اللہ سب پر پھاڑ کر دینے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ انسان کو مانگنے میں کمی ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جتنا ہم مانگتے ہیں اس کے مطابق ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کریں تاکہ اللہ ہم کو خوشی خوشی دے. ورنہ تو مل کر نہیں تو مل کر رہے گا. اس کی بھی مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے خوشی اور ناراضگی سے ملنے کی. وقت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. خیر، برکت ظاہر میں، کیونکہ وہی ظاہر والے ہم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. وہ ایک مثال دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کیسے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، لیکن اسباب اعمال صالح. کوئی زنا کے ساتھ گمان کرے کہ میری تجارت آگے بڑھ جائے، یا جھوٹ فریب کے ساتھ یہ سوچے کہ دکان آگے بڑھ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ہم مسلمان اس پر جتنا فخر کریں اتنا کم ہے کہ ہمارے علماء نے تو لکھا ہی ہے کتابوں. چند دن پہلے دنیا بھاسکر میں کانپور بس جو سورت ضلع کا لیکھک ہے، سورت ہی کا ہے، وہ دنیا بھاسکر میں لکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے سیرت لکھی. کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، دیر ہے لیکن ہماری کتابوں کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں. میں جب دیکھ رہا تھا تو مجھے تعجب یہ ہوتا تھا کہ یہ غیر جتنا جانتا ہے کاش ہر مسلمان اتنا جانتا. مسلمان نہیں جانتا، بہت کم. ایک اللہ کا احسان ہے کہ دعوت کی لائن سے فکریں ہو رہی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں، علماء کے بیان، اور اب خانقاہیں زندہ ہو گئے تو اب لوگ تھوڑا کچھ جانتے ہیں. اس نے لکھا کب والدہ کی وفات ہوئی، کب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی، کب چچا ابو طالب کی وفات ہوئی. اور پھر لکھتا ہے کہ مکے کی جنوان عورت حضرت خدیجہ، جب آپ کا وسلم کی عمر 40 سال تھی اور خدیجہ کی 25 سال تھی، اس وقت ان کا نکاح ہوتا ہے. یہ بھی وہ لکھتا ہے سیرت کے سہارے. پھر اس میں ایک بات لکھی، اصل مضمون اس کا یہ تھا کہ اسلام دنیا میں آیا اخیر میں اور چھا گیا پوری دنیا میں. وجہ اس کی کیا، یہ اس نے اس کے مطالعے کے اعتبار سے لکھا ہے. اور وہ حضور پاک صاحب کی نسبت سے لکھا تو بالکل صحیح ہے کہ آپ کا سارے نبیوں کے بعد آئے، ورنہ ہم مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جنم بھومی یعنی اسلام کی جائے ولادت یہ ہندوستان ہے. تو سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم السلام اسلام لے کر آئے تھے. کیا لے کر آئے تھے؟ جس وقت آئے ہیں دھرتی پر تو اس وقت بنگلہ دیش، سری لنکا، ہندوستان الگ نہیں تھے، یہ پورا ایک مانا جاتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جنم بھومی ہی ہندوستان ہے. سارے لوگ بعد میں آئے. آپ کا کی نسبت سے اس نے لکھا کہ آپ کا اخیر میں آئے لیکن پوری دنیا میں اسلام کھا گیا. اس نے وجہ لکھی کہ آپ کا کی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کی وفاداری، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کھا گیا. پھر وہ لکھتا ہے کہ الحمدللہ میں نے گجرات کے مسلمانوں کو دیکھا جتنے تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، اس نے بروچ کے اور دوسری جگہ کے ایک دو تاجروں کے نام بھی دیے جو انگلینڈ وغیرہ میں مقیم ہیں. پھر وہ لکھتا ہے اس کا تجربہ کہ میں نے ان کا تجربہ کیا، ان کی زبان، ان کی سچائی، ان کی وفاداری، ان کی امانت داری کا تعجب ہوتا ہے کہ یہ جس جگہ قدم رکھتے ہیں اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. یہ میں آپ کو واقعات کی روشنی میں یہ سبق بھی دیتا جا رہا ہوں کہ چھانا ہے دنیا میں تو سچائی، وفاداری، امانت داری، ان چیزوں کی ضرورت ہے. اگر مسلمان ہے لیکن یہ اوصاف نہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے علماء نے گجرات کی تاریخ لکھی ہے
معاف کرے ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. حضرت مولانا حسین احمد ندوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ گجراتی مسلمان یہ عربوں کی نسل ہے, صحابہ کی اولاد ہے, اور اس پر میں دو دلیلیں پیش کرتا ہوں. 2 دلیل حضرت مولانا حسین احمد ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. اتنا بڑا آدمی شیخ الاسلام کا جنہیں لقب ملا, آپ 2 دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ گجراتی مسلمان صحابہ کی اولاد ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ صحابہ میں جو مہمان نوازی تھی وہ گجرات کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. اور دوسری دلیل دے رہے ہیں حضرت کہ صحابہ کرام جہاں بھی گئے انہوں نے تجارت کی, اور تجارت کے ذریعے دین کا کام کیا. الحمدللہ گجراتی مسلمان دنیا کے جس خطے میں جا رہے ہیں تجارت کرتے ہیں, اور تجارت کے ساتھ سب سے پہلے مسجد اور مدرسے کی فکر کرتے ہیں. یہ 2 دلیلیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ دیتے ہیں. علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قافلہ عربستان سے آیا. 2 راستے سے عربستان سے ہندوستان میں آنے کے. ایک تو یہ ہمارا کافی کا مکئی کو جسے مکہ پل کہتے ہیں, اور بھروچ کی نرمدا ندی. کہتے ہیں یہ 2 راستے تھے جہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قافلہ آیا. اس قافلے کے سردار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا نام حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور بعد میں ایک قافلہ آیا ربی بن شبی رحمت اللہ جو تابعی تھے, اور یہ بھروچ کی نرمدا ندی کے کنارے بھروچ سے 20 کلومیٹر ایک گاؤں ہے بارگو, وہاں یہ قافلہ مقیم ہوا. اور اس زمانے میں تعاون کی بیماری پھیلی جس میں ان کے 1000 ساتھی کا انتقال ہو گیا اسی ندی کا. آج بھی ربی بن شبی رحمۃ اللہ کی مزار اس ندی میں, پہلے ندی سے باہر تھی, ندی آگے بڑھتی گئی, وہ مزار اندر چلی گئی, اب کوئی نشان نہیں. الحمدللہ مرکز کے جو اکابر ہیں حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ, حضرت مولانا قمر الزمان احمد برکاتہ, ان بزرگوں کا معمول ہے کہ آج بھی اس ندی کے کنارے جاتے ہیں اور اس جگہ بیٹھتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں اور ان تابعین کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. یہ تاریخ ہے ہماری. اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب غیر بھی لکھتے ہیں کہ بھائی یہ سچائی وفاداری کی وجہ سے پوری دنیا میں چھا گئے, لیکن آج ضرورت ہے کہ ہماری تجارتوں میں, ہمارے کاروبار میں امانت داری ہو, سچائی ہو, وفاداری ہو. ابھی ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ مولانا اللہ کا احسان ہے, یہ جتنے کاچا والی ہیں یہ آپس میں معاملہ کریں گے تو اس کو پہلے ہی کہیں گے کہ لکھا دو, لیکن جب ہم سے سودا کرتے ہیں تو پھر اتنا کہتے ہیں کہ بھائی تم نے زبان سے کہہ دیا سب کافی. مسلمان زبان دینے کے بعد کہتا ہے. آپ کو اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ جو ہماری ایک عزت بنی ہے یہ عزت ہماری اولاد تک, ہماری نسلوں تک پاتی رہے, تبھی ہماری عزت ہے, اسلام کی عزت ہے. آپ کے سامنے اسی لیے چند باتیں کی ہے تاکہ اللہ ہمیں ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برکت پر ایک بات کہنے جا رہا تھا لیکن وقت آپ کا ہو رہا ہے جو 40 دیا تھا. پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ظاہری برکت پر ایک بہترین واقعہ ہے, اس کو کبھی آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی برکت کے کیسے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک 2 مصرے پڑھتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. جن کے جن کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کرتی ہے. کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی, کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا. جن کے گرم فکر بیش و کم سے ہوگا, کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا, جو کچھ ہوا تیرے کرم سے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.